बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 15। हैदर मुस्कुराने लगा था, हंसने लगा था। उसके होंठों पर अब हर वक्त एक मुस्कान छुपी रहती। व्हील चेयर पर बाहर खिड़की से सहन में देख रहा था, जहाँ फैले खुश्क पत्ते हवा से सरसरा रहे थे। सफियान उसकी टांगों की मालिश कर रहा था, अपने हाथों से उसके पैरों को हिला रहा था। जब हाथ में कुछ किताबें लिए वो उसके करीब आकर नीचे बैठ गई। उसे देखते ही हैदर ने अपनी शलवार का पोंचा एड़ी तक खींच दिया था। वो खज्जल सा हो गया था। मुश्किल ही था कि सफियान अपनी हंसी रोक सकता। उसके मुंह पर हाथ रखकर कसर निकाल ली। हैदर, ये मैट्रिक की कुछ बुक्स हैं, मुझे आपके बुक रेक से मिली हैं। मैं जैनू को भिजवा दूँ, उसके काम आ जाएंगी। हाँ, क्यों नहीं, ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, सफियान दे आएगा। क्यों, दे आओगे ना? उसने सवालिया निगाहों से सफियान को देखा। सफियान ज़ैबू का सोचते हुए हाँ में सर हिला गया था। गली सुनसान थी, उक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। आ जा रहे थे, हाथों में शापर पकड़े वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पीले रंग का गेट जिसमें लाल धारियां थी, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में रहने वाले तो मर तो नहीं गए कहीं? उसने अब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। आ रही हूँ, मंगो ने हमला कर दिया है क्या, जो मेरा दरवाज़ा तोड़ने आ गए? और बेजारी से ज़ैबू ने दरवाज़ा खोला तो इसे सामने देखकर सफियान का मुंह खुले का खुला रह गया। मुंह पर जगह जगह लगा बेसन, हाथ में चमचा, कमर के गिर्द बांधे दुपट्टा। तुम किससे जंग कर रही थी? लेकिन इसका जवाब देने की बजाय उसने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ये यहाँ क्या करने आया? चमड़ी ये चुड़ैल किस तरह चिमट गया है, भूत नाथ कहीं का। इसे अपने पीछे दरवाज़ा बजने की आवाज़ इसे अपने कानों में बजती सुनाई दे रही थी। क्या है? रोबा आपी ने किताबें भेजी हैं। ज़ैबू के मुंह के जाविये हद तक बिगड़ गए थे। कौन सी किताबें? घर पर कोई नहीं है अभी। तो तुम चुड़ैल तो हो ना, या छलावा हो? सीने पर हाथ बांधे वो बेजार आ गया था। नहीं नहीं, आप जाएं यहाँ से। हतमी फैसला सुनाकर वो आगे बढ़ी तो दरवाज़ा टूटने की हद तक पहुँच गया। इसने गुस्से से दरवाज़ा खोला। क्या है? मगर इसे पीछे धकेल कर वो अंदर आ गया। ठाट बाट से चलता वो बरामदे में रखे सोफे पर बैठ गया था और सूंघने लगा। कुछ जल रहा है क्या? हाय अल्लाह, मेरे पकोड़े! वो किचन की जानिब भागी। काले पकोड़े तेल में अभी भी चटक रहे थे। मुंह बनाकर उसने इन्हें निकाल कर साइड पर रखा, सीने पर हाथ बांधे वो भी दरवाजे के साथ बैठे इसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से सारे पकौड़े जल गए हैं मेरे। और तेल हाथ पर भी गिर गया। सफियान ने माथा पीट लिया। हाथ पर पड़े एक बूंद तेल को लेकर वो रोने बैठ गई थी, जिसे देखकर सफियान को इस पर तरस आ गया। उसके पास गया। ज़्यादा जल गया है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो 2-3 दिन तक कोई काम भी नहीं कर सकती। अब हिचकियों के साथ रोती वो अफसोस से अपने हाथ को देख रही थी, जहाँ सिर्फ चंद बूंदें ही तेल की गिरा था। काम चोर! सफियान ने अफसोस से सर झटका। इतना दिल कर रहा था पकौड़े खाने को, इतनी मेहनत की थी, अब कौन खाएगा खिलाएगा मुझे, कौन बनाकर देगा? ज़ैबू ने चोर नज़रों से सफियान को देखा, जो बिखरा बावर्ची खाना देख रहा था। इसे मतवजे न पाकर उसने और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, जिस पर वो बौखला गया। ओके ओके, मैं बना देता हूँ। कफ मोड़ते हुए काउंटर पर झुका। ज़ैबू के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब लूँगी मैं बदला। आराम से पल्लू बाजू पर लपेटती वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया? किताबें देने आया था, बावर्ची बन के रह गया हूँ। व्हील चेयर के पास नीचे बैठी वो स्केच बुक के वर्क पलट रही थी। हैदर खिड़की से बाहर ढलते सूरज की रोशनी में खोया हुआ था। आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं हैदर। उसने नज़रें घुमाकर स्केच बुक को देखा, जहाँ मुख्तलिफ लोगों के फेस स्केच मौजूद थे। कॉलेज तक कुर्ता था, उसके बाद सब छोड़ दिया था। ये चाचू हैं। उसके स्केच पर उंगलियां फेरते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, ये अम्मी, ये अब्बू, और ये अम्मी, ये पशमाने। और सकीना के स्केच पर उसने नज़रें हटा ली थी और फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। रोबा ने हैरत से इसे देखा। आप सकीना से बात नहीं करते? नहीं, खोए खोए लहजे में खिड़की से बाहर सूरज में खोता जा रहा था। कोई क्यों? पता नहीं, वो भी आपसे बात नहीं करती? नहीं, क्यों? पता नहीं। हर बात का एक ही जवाब। रोबा ने सर दाह भरकर फिर पूछा, दिल नहीं करता इससे बात करने को? नहीं, क्यों? पता नहीं, मैं अच्छी लगती हूँ, मुझसे बात करने को दिल करता है। हाँ, क्यों? पता नहीं। हैदर ने हैरत से इसे देखा, जो अपनी बुक पकड़े उठ गई थी। आप हमेशा से ऐसे ही दूसरों को उलझा कर अपने मतलब की बात निकलवा लेती हैं। हाँ, क्यों? पता नहीं। इसी का जवाब इसे देकर कमरे से बाहर चली गई और वो पीछे बस इसे देखता रह गया। फिर नज़र स्टडी टेबल पर मौजूद ड्राइंग पेपर्स और पेंसिल्स पर पड़ी। कुछ सोचकर पहिए इस तरफ घुमा दिए थे। आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे, जो हर तरफ तपिश ही तपिश थी। उसकी उंगली से खून निकल रहा था। सांस भी तेज़ हो गई थी। माथे से पसीना साफ किया, फिर से काम शुरू किया। इसे डर था अगर देर हो गई तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बस दो प्याज रह गए थे काटने वाले, और उसके बाद मसाला तैयार हो जाना था, क्योंकि पहले वाला तो सारा ख़राब हो गया था। उसने बेसन, आलू और तमाम
تمام مسالے کو یکجان کرتے ہوئے ابلتے تیل کو دیکھا جو پکانے کے لیے اس نے ڈرتے ڈرتے چمچ پر مسالہ اٹھایا اور 3 قدم کے فاصلے سے کڑاہی میں ڈالنے لگا۔ شڑ شڑ کی آواز کچن میں چاروں سو گونج رہی تھی۔ وہ باہر سکون سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پلیٹ میں ایک پکوڑے لیے اس کے پاس آیا۔ چکھو۔ زیبو نے حیرت سے پلیٹ میں پڑے لائٹ براؤن کلر کے واحد پکوڑے کو دیکھا اور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور ثابت میں سر ہلانے لگی۔ کچا ہے، نمک بھی کم ہے، تھوڑا سا نمک اور ڈالو اور ڈارک براؤن کرو۔ اسے حکم دے کر وہ چینل بدلنا شروع ہو گئی۔ ذیشان نے ناگواری سے اسے دیکھا اور واپس آ گیا۔ نمک ملا کر دوبارہ پکوڑا بنایا اور اسے چکھانے چلا گیا، جو اسے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ پر موجود جلے نشان کو دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو، پکوڑے کی حالت بتا رہی تھی، اسے کتنے گرم تیل میں پھینکا گیا ہے۔ اس نے ناگواری سے ذیشان کا دیکھا جو اس سے بھی زیادہ بیزار لگ رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر پکوڑا اٹھا لیا اور اگلے ہی لمحے وہ اکبائی لے رہی تھی۔ اتنا کڑوا، اتنا نمک، پورا ڈبہ ڈال دیا کیا؟ ذیشان نے غصے سے پلیٹ ٹیبل پر پٹکی۔ تو خود بنا لو، میں نوکر نہیں ہوں تمہارا۔ زینو کو کام بگڑتا لگ رہا تھا۔ اس نے نین کٹورے لبالب آنسوؤں سے بھر لیے تھے۔ اٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ پھر کیا ہوا جو ہاتھ جلا ہوا ہے؟ میری فکر تھوڑی نہ کوئی کرے گا۔ پلیٹ اٹھائے آگے بڑھی تو ذیشان نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ بیٹھو اور خود اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے تھوڑی مرچ اور گرم مسالہ ملایا اور اسے چیک کیا۔ سارا ایک ہی دفعہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور خود پسینے سے شرابور صوفے پر گر گیا۔ آنکھیں بند کر لیں۔ زیبو نے پکوڑا منہ میں ڈال کر اسے دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ہائے اللہ، مر تو نہیں گیا؟ اس نے 2-3 بار انگلی اس کے بازو میں چبوئی مگر نہیں اٹھا۔ دوپٹے سے اسے ہوا دیتی وہ اس کے زندہ ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر یکدم زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ زندہ ہوں؟ پکوڑے ٹھیک ہیں؟ ہاں، بس زیرہ تھوڑا زیادہ ڈال دیا۔ ذیشان نے غصے سے اسے دیکھا اور کشن اٹھا کر اسے مارنا چاہا، جس پر اس نے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ وہیں رک گیا۔ زیبو نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تو پکوڑوں کے ساتھ انصاف کرنے میں لگا تھا۔ ہاں ہاں، اسے ہنستا دیکھ کر سفیان کے تاثرات بھی بحال ہو گئے تھے۔ سفیان وہاں سے ہی گھر چلا گیا تھا، اسے ضروری کام آ گیا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اسکیچ پیڈ سے کچھ ڈرا کر رہا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے فوراً اسکیچ پیڈ تکیے کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ حیدر، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ چلیں سو جائیں، بہت دیر ہو گئی۔ اسے لٹا کر وہ بھی صوفے پر لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز روزمرہ میں آتی جا رہی تھی۔ وہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ سکینہ سے اس کی بات بے بات بحث ہونے لگی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اچانک کمرے کے باہر چلی گئی۔ حیدر نے حیرت سے بس اسے جاتے دیکھا تھا۔ قدم بہ قدم سیڑھیاں چڑھتے وہ حاشر صاحب کے کمرے کے باہر دستک دینے کو تیار تھی، مگر اندر سے آتی آوازیں اسے جام کر گئی تھیں۔ حاشر، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا مطلب کہاں سے آئیں گے؟ بینک سے لون لوں گا۔ اب حیدر کو امریکہ بھی تو بھیجنا، پھر اس کے علاج پر بھی خرچہ ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں 10 لاکھ جتنی بڑی رقم آپ واپس کیسے کریں گے؟ کتنی جانیں رولیں گے اپنی؟ کچھ نہیں ہوگا شیلا، بس محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی، قسط دیتے رہیں گے نا۔ سکینہ کے لیے کیا رہ گیا؟ اس کے نام جو زمین تھی وہ آپ بیچ چکے ہیں، جو کماتے آدھا حیدر پر لگ رہا ہے، اب کیا اس کے لیے بنائے زیور بیچ دیں گے؟ شیلا، ان کا ہاتھ اٹھتا اٹھتا رہ گیا تھا اور باہر روبا کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ الٹے قدم لیتی وہ واپس آئی تھی۔ حیدر ابھی بھی جاگ رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ الماری سے فائل نکال کر وہ دوبارہ چلی گئی۔ ہمت کر کے اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ حاشر صاحب بیڈ پر کاغذات بکھیرے بیٹھے تھے۔ حیرت سے دروازے کو دیکھا، پھر شیلا بیگم کو جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ روبا کو فائل پکڑے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ جی بیٹا، انکل یہ کچھ زمینیں جو میرے نام ہے، گاؤں سے باہر علاقہ گنجان آباد نہیں ہے، مالیت بھی کوئی 1.5-2 کروڑ ہوگی، اسے بیچ دیں۔ اور یہ چیک ہے، میرے اکاؤنٹ میں کوئی 3 لاکھ روپے ہیں، وہ بھی نکلوا لیں۔ کیوں؟ یہ سب آپ کے، کچھ بابا نے جمع کروائے تھے، کچھ میں نے خود جوڑے ہیں۔ یونیورسٹی ٹائم پر پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، تب جمع کیے تھے، اور کچھ اب اپنے فیوچر کے لیے تھے۔ تو بیٹے اب کیوں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے ہیں؟ اپنے پاس رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے۔ اپنے مستقبل کے لیے نکلوا رہی ہوں حیدر، ہی میرا مستقبل ہے، یہ اب آپ کے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے شیلا بیگم کو دیکھا جو ناگواری سے رخ پلٹ گئی تھیں۔ انہیں سب تھما کر وہ واپس آ گئی تھی۔ حاشر صاحب پریشانی سے اندر آئے۔ رکھ لیں، احسان تو نہیں کر کے گئی، بس کر دیں۔ انہوں نے ہر چیز کو ایک ساتھ نیچے دھکیل دیا تھا۔ جب تک وہ واپس آئی وہ سو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک انجانی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی تھی۔ پنکھے سے ماتھے پر بال بکھرے جا رہے تھے، چہرے پر پہلے سے زیادہ اطمینان آ گیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، دراز میں سے تیل نکال کر اس کے پیروں کی جانب آ گئی۔ جاگتے ہوئے تو
کبھی نہیں کرنے دیں گے، مگر ابھی تو کچھ کر سکتی ہوں نا۔ ہاں جانتی ہوں آپ کی نیند کا فائدہ اٹھا رہی ہوں، مگر غلط نہیں اٹھا رہی ہوں۔ ہلکے سے بلینکٹ ہٹائے، اس کے پیروں کو چھوا، ایک نظر اسے دیکھا، ہتھیلی پر تیل لگا کر آرام آرام سے پیروں کی مساج کرنے لگی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن میں آپ کے پیروں کو اپنے ہاتھ لگاؤں گی اور آپ انہیں پیچھے کھینچ لیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ پیروں سے ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا، پھر اسے ایک خیال آیا کہ اس کے پیروں کی چھت پر اس نے چوٹی کاٹی۔ 2-3 بار اسے دیکھا جو بے فکر سو رہا تھا۔ جلد سن تھی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پیروں پر گر گیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ تکلیف میں رہتے ہو، آپ کو کتنا برا لگتا ہے کسی پر بوجھ بننا۔ آپ کی تکلیف کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، مگر حیدر اس کا حل موت تو نہیں ہے نا جو آپ مانگتے ہیں۔ مساج کر کے وہ اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی، دھیرے سے اس کی جانب جھکی۔ کیا کریں گے آپ ویسے؟ اگر آپ کے سونے کا فائدہ اٹھا لوں؟ میں عجیب نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ نرمی سے اسے باہوں میں بھرا اور دائیں جانب کروٹ بدل دی، جس سے وہ بے چین بھی ہوا تھا مگر اٹھا نہیں۔ چلیں چھوڑ دی آپ کی عزت، شرارت سے کہہ کر مڑنے لگی۔ جب تکیے کے نیچے کچھ نظر آیا، احتیاط سے اسے نکالا۔ خوبصورت لان جس میں لگے پھول، پرندے، سہانا موسم اور شیشے کے اندر قید ایک ویل چیئر پر بیٹھا انسان۔ مسکراہٹ ایک پل میں سمٹ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، بالکل وہی منظر بنایا تھا اس نے جو آج دوپہر کا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کے سرہانے آئی، درود پاک پڑھ کر اس پر پھونکا، نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا، بکھرے بال ماتھے سے ہٹائے۔ آج سے آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے حیدر، وقت آ گیا اس چار دیواری کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ آپ جو اپنی تنہائی بے چینی کا شکار رہتے ہیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں نا، آپ کی زندگی سے ہارنے نہیں دوں گی۔ آپ کی چاہ جو اس کاغذ پر اتر آتی ہے اب حقیقت بھی بن کر رہے گی۔ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے اس کی نظریں ہاتھ پر پڑی جہاں جھریاں سی پڑ رہی تھیں۔ حیدر، آپ کی اداسی، نا امیدی آپ کو وقت سے پہلے بوسیدہ کر رہی ہے۔ ناشتے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوچ میں مبتلا تھا۔ روبا ناشتے کے بعد کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ سفیان اسے میڈیسن کھلا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں آسمان پر ڈیرا جمائے بادلوں نے موسم سہانا کر دیا تھا۔ حیدر، باہر چلیں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں لان میں چلتے ہیں، تھوڑی دیر تک۔ لان میں نہیں، باہر گاؤں گھوم کر آتے ہیں، موسم بھی کتنا اچھا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر چلا گیا۔ نہیں، میرا من نہیں ہے۔ کیوں من نہیں ہے؟ اتنا مزہ آئے گا، اتنا کچھ دیکھنے والا ہے یہ کمرہ، وحشت زدہ نہیں لگتا؟ باہر گھوم کر آئیں گے تو موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ چلیں سفیان نے اصابت میں سارے لا کر اسے ویل چیئر پر شفٹ کرنا چاہا تو اس نے روک دیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ کیا دیکھوں؟ لوگوں کی عجیب و غریب نظریں، ان کا طرز چمگوئیاں، مجھے نہیں جانا۔ سفیان نے افسوس سے روبا کو دیکھا جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ سکے کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں حیدر، دوسرا رخ زیادہ خوبصورت ہے، اس کے علاوہ اتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا کیا ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے؟ اس کے سوال پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ حیدر نہیں، اس کے اندر کی مایوسی بول رہی تھی۔ مایوسی کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اس نے قرآن پاک کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کامل انسان کو پیدا فرمایا، یہ دنیا بنائی، آدم کے سکون کے لیے حوا بنائی، اس کی ساتھی بنائی، پھلدار درخت، خوشبودار پھول بنائے، نیلے آسمان بنایا، سمندر بنائے۔ اس نے انسان کو انسان پیدا کرنے کا شرف بخشا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے رزق دیا، شعور دیا، حاکم بنایا۔ اس نے جھرنا بنایا، ندیاں بنائیں، بیلیں بنائیں، پھولوں سے لدی ڈالیاں بنائیں، بھوسے میں محفوظ اناج بنایا، انسان کو سماعت دی، گویائی دی، بصارت دی، چلنے کے لیے نرم گھاس دی، برداشت، محبت دی، محبت دل والدین دیے، بھائی بہن دیے، محبت کے لیے شریک حیات دی، پہاڑ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ساتھی دیے، ہر مشکل کے ساتھ حل کا وعدہ دیا، اپنے ہونے کا احساس دیا، جذبات سے بھرپور دل دیا، اتار چڑھاؤ سمجھنے کے لیے دماغ دل دیا، منزلوں سے منسلک راستے دیے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے آخری الفاظوں پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے؟ میں نے جواب دے دیا۔ اب آپ اللہ کے سوال کا جواب دیں تو بتاؤ اے انسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے سوال پر اس نے اپنے سامنے کھلی صورت رحمان کو دیکھا۔ کیا ان سب چیزوں کو بلا طاق رکھے آپ چند چیزوں کو سوچ کر مایوس ہو گئے؟ تو کیا آپ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں رہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ ناشکرے نہیں ہیں، تو کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ اگر آپ کو ابھی بھی آپ صحیح لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو فورس نہیں کروں گی۔ اپنی سوچوں کے بھنور میں چھوڑ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے قرآن اٹھا کر آنکھوں سے لگایا۔ سفیان، اس کے مقام پر ہاتھ رکھ دو اور میری شال نکال لینا، الماری سے آتی سردی زیادہ لگے گی باہر۔ ان دونوں کے چہرے پر 100 وولٹ کا بلب جگمگا گیا تھا۔
तारकों की सड़क पर व्हीलचेयर के पहिए चिरचिरा रहे थे। 8 महीनों बाद वो घर से बाहर निकला था। उनका रुख गांव की अंदरूनी जानिब था, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा था, जहां बाजार सजते थे। और आज तो जुम्मा था, जुमा बाजार लगना था। इसलिए उन्होंने वहीं जाने का फैसला किया। उसकी व्हीलचेयर रोबा ने थाम रखी थी। हल्के पीले रंग का कुर्ता, सफ़ेद आंचल, कैचर में कैद आधे बंधे बाल, पैरों में फ्लैट चप्पल, और उसे आगे धकेल रही थी। सफियान भी उनके साथ ही था। जैसे ही वो लोग बाजार के करीब पहुंचे, हैदर का डर और भी बढ़ गया था। रईस से एक असर चेहरा मोड़ मोड़ कर देखते लोगों ने पूरी कर दी थी। उसने चेहरा उठाकर रोबा को देखा। वापस चलते हैं। उसके माथे पर आए पसीने को, लोगों की नज़रों को देखकर एक पल को उसका भी दिल डूब गया था। अचानक सफियान के अल्फाज इन्हें सुनाई दिए, पीछे वीसीआर लगा है, अपना काम करें। और हैदर को घूरती लड़की को कह रहा था, जो दोबारा चीज़ों पर मतवज्जे हो गई थी। हैदर, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बहुत से लोगों ने आपको जानते भी नहीं होंगे, और कुछ नहीं भी तो सबका सामना करना है। हैदर अपने कंधे पर रखा रोबा का हाथ इसने नरमी से दबाया था। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हैदर, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप। और हैदर, रज़ा कैसे हैं आप? रोबा की चलती ज़ुबान सामने से आते बुजुर्ग और उनके अल्फाज ने रोक दी थी। हैदर खुद हैरत से इन्हें देख रहा था। खलील अंकल, उन्होंने गर्मजोशी से इनसे हाथ मिलाया। कैसे हो हैदर? मुझे पता चला था तुम्हारे बारे में। वेल, प्राउड ऑफ यू माई बॉय। तुम गाजी और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो। उन्होंने अपना हाथ जेब से बाहर निकालना चाहा, जिसे हैदर ने रोक दिया। नहीं अंकल, लोग अजीब नज़रों से देखेंगे। देखने दो। उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, जो मसनूई था। रोबा और सफियान का मुंह खुले का खुला रह गया। हैदर ने रोबा की तरफ देखा, जो हैरान परेशान खड़ी थी। फिर सफियान को, जो पहले भी वो पलके भी नहीं झपक रहा था। अंकल भी मेरी तरह आर्मी ऑफिसर थे। एक जंग में उनके बाजू पर गोली लगी थी। देर होने की वजह से पूरा हाथ ख़राब हो गया था, तो उनका हाथ काट दिया गया। उन्होंने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। ये दोनों कौन है अंकल? ये मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं, सफियान। और ये रुबाशा, मेरी वाइफ। आप यहाँ कैसे आए? जहाँ तक मुझे याद है, आपको इस की तरह की महफिलें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। भाई, जो काम हम खुद और हमारे बच्चे हमसे नहीं करवा सकते, वो हमारे बच्चों के बच्चे करवा लेते हैं। वो देखो, वो हमारी पोतियाँ हैं। कल ही मेरे साथ इंग्लैंड से आई हैं। बस इन्हें यहाँ आना था, सो आ गए। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उसके कंधे थपथपा कर वो चले गए। रोबा पंजों के बल उसके पास बैठ गई। मुझे यकीन नहीं आता हैदर, आपके इर्द गिर्द कितनी मिसालें मौजूद हैं। आप ऐसे हैं कि देखें इन्हें, उनका हाथ नहीं है। वो कितनी खुलकर ज़िंदगी जीते हैं, और आप इनसे कम उम्र होकर अपने तमाम मज़ाक के साथ भी इतने नाउम्मीद हैं। इन्हें वो मोहताजी नहीं देखनी पड़ती जो मैं देखता हूँ। वो अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर इंसार नहीं करते। वो बाएं हाथ से खाना खाते हैं। हैदर, इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? वो अपना काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। इन श्योर वो नॉर्मल नहीं है, और आप कभी भी नॉर्मल हो सकते हैं। आपकी टांगें रुकी हैं, जो कभी भी ठीक हो सकती हैं, मगर उनका हाथ तो कभी वापस नहीं आ सकता है। अब भी आप खुद को मजबूर और बेबस महसूस करेंगे। बस हैदर, थोड़ी सी विल पावर पैदा करें अंदर, थोड़ी सी हिम्मत। ये नज़रें आपको घूर सकती हैं। निगल तो नहीं, तो क्यों डर रहे हैं आप इनसे? ये मेजर हैदर, जो कभी बंदूक से नहीं डरा, वो लोगों की नज़रों से घबराने लगा। क्यों? सिर्फ अपनी कमी की वजह से, बीमारी की वजह से, जिसे इसने बिला वजह अपने सर पर सवार कर रखा है। अपनी कमी को अपनी ताकत बनाएं, कमज़ोरी नहीं। खुद को देखें। वो चल सकते हैं, मगर अपने हाथों को एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चल नहीं सकते। अगर आप अपने हाथों को मंजर कशी में सिर्फ कर सकते हैं, इनसे कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी कमी के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं, तो आपको भी अपनी कमी के साथ मुस्कुराना होगा। हैदर, उठाएं सर, देखें इन लोगों को। क्या ये सब खुश हैं? देखें इस लड़की को। इसने सामने की तरफ इशारा किया, जहां सूरजमुखी नुमा लड़की खड़ी थी। हद से ज़्यादा गोरा रंग चेहरा, गर्दन हाथों से नज़र आती रगें, पूरे बाल, बुरी भवें, चुंदिया आंखें। इसे धूप से खतरा है। वो धूप में नहीं निकल सकती, उसकी आंखें नहीं खुल सकती, लेकिन फिर भी वो सबका सामना कर रही है। लोग इसे देख भी रहे हैं, और वो भी डर कर घर में बैठ जाए। देखें इस दुकानदार को। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां आधी हैं, जो किसी मशीन में आकर कट कर गिर गई थी। तो क्या वो उसका रोना रोकर अपना काम छोड़ दें, कपड़ा बेचना छोड़ दें? देखें इस माँ को, जिनकी कमर झुकी हुई है, मगर फिर भी वो चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करती है। अपनी कमी को वजह बनाकर भीख मांगना मंजूर नहीं, तो खुद को देखें। क्या आप इनसे भी कमज़ोर समझते हैं खुद को? गर्दन झुकाए वो सुन रहा था। सफियान, इस दुकान पर चलो, मुझे कुछ पेंट्स
اور کلرز دیکھنے ہیں۔ سفیان نے مسکرا کر ویل چیئر کو آگے دھکیل دیا۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ حیدر بھائی کو منانا مجھے سب سے مشکل کام لگتا ہے، مگر آپ تو چھٹیاں بجاتے ہی منا لیتی ہیں۔ کیسے؟ سفیان کے سوال پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور مجھے حیدر کو منانا سب سے آسان کام لگتا ہے۔ ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دو گے تو خود بخود مان جائیں گے، اور ویسے بھی وہ مجھے منع نہیں کرتے۔ آپ شاید ادب اور احترام کی وجہ سے۔ روبا آپی ان تینوں نے ایک ساتھ دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں زیبا پرشوق نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سفیان کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زیبو تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اکیلی نہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی ہوں، اور بختو بھی وہیں ہے، وہ دیکھیں۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ بختو حیدر کو دیکھ کر روبا کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ حیدر کو اسے دیکھ کر یشمان یاد آ گیا تھا۔ چھوٹا سا تو تھا وہ، کسی سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی تو اس کی بھی نہیں تھی، وہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن اس حادثے میں ایک اچھی چیز بھی تو ہوئی تھی۔ اس نے روبا کی جانب دیکھا جو اپنے پیچھے سے اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویل چیئر کے پہیے آگے بڑھے تو وہ ڈر کر اور پیچھے ہو گیا۔ بختاور میری بات سنو، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، ہم کھیل رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر سامنے کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں وہ ایک حادثہ تھا۔ تو میری سزا میری آپا کو کیوں دی؟ اس کے سوال پر روبا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ حیدر کو توقع نہیں تھی کہ اس کی بات کی انہیں کیوں وینی کر دیا گیا؟ آپ کے ساتھ آپ تو چل بھی نہیں سکتے، میری بہن تو اتنی اچھی تھی، اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت رویا تھا جب آپا گئی تھی، بہت زیادہ۔ بختو یہ مگر حیدر نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ ہاں تمہاری آپا کے ساتھ بہت غلط ہوا، اسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنے جانا پڑا جو چل نہیں سکتا تھا، مگر میں نے تو آزاد کر دیا تھا۔ میرے پاس واپس آنا تمہاری آپا کی مرضی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی تمہاری حفاظت اس کی ذمہ داری تھی، اور میں بھی اس کی ذمہ داری ہوں، اور تمہاری آپا کو ذمہ داریاں نبھانا اچھا لگتا ہے۔ اور اب تم اپنی آپا سے پوچھو کہ کیا وہ خوش ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بختو میں بہت خوش ہوں، دیکھو آج یہاں آئی ہوں گھومنے ان کے ساتھ، اور تم فضول کی سوچیں مت پالو کہ تمہاری وجہ سے میں تکلیف میں ہوں، اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حیدر نے اس کے ہاتھ کو گرم جوشی سے دبایا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ آپا چلیں نا، کچھ خریدتے ہیں۔ زیبو اسے کھینچتے ہوئے لے گئی تھی۔ حیدر سفیان بختو ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ یہ والی دکھاؤ، ہاں یہ دھانی رنگ کی چوڑیاں۔ وہ دونوں جویلری اسٹال پر کھڑی مصنوعی زیورات دیکھ رہی تھی۔ زیبو چوڑیاں مانگ رہی تھی تو وہ جھمکے ہار سب دیکھ رہی تھی۔ زیبو نے حیرت سے اسے جویلری خریدتے دیکھا۔ آپا آپ کب سے یہ سب اتنا زیادہ خریدنے لگی؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک جھمکا کان سے لگایا۔ کیوں میں یہ کیوں نہیں خرید سکتی؟ نہیں پہلے آپ یہ سب نہیں خریدتی تھی نہ آپ کو یہ سجنا سنورنا سنگھار پسند نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اس لیے نہیں کرتی تھی کہ کر کے دکھاؤں کسے۔ سنگھار کرنے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب آپ کو کوئی دیکھنے والا ہو، آپ کی چوڑیوں کی کھنک کوئی سننے کے لیے بےتاب ہو، آپ کی بندیا کی چمک کسی کی آنکھ جھکا دے، آپ کا حسن سراپا کوئی دل میں بسانا چاہے۔ پہلے کوئی ایسا تھا نہیں، اب حیدر ہے نا، ان کے لیے کروں گی۔ زیبا کے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ جی میں 8-9 ماہ بسیدہ اور نئی نویلی دلہن ہوں، جس کے ہاتھ پر نہ تو شگن کی مہندی لگی تھی، نہ ماتھے پر بندیا تھی، جس کے تن پر نہ وہ سہاگ کا جوڑا تھا، جس کے شوق رنگ اس کے آنے والی رنگین زندگی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہوگا، 16 سنگار ہوگا۔ ان عورتوں کو حیران چھوڑ کر وہ حیدر کی جانب آ گئی، جو پرشوق نظروں سے چاروں اور دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی باتیں، خوشیاں کہہ کے، رنگ برنگے کپڑے چہروں پر پڑتے، شیشوں کے عکس، بازار میں رقص کرتی چوڑیاں، پائلوں کی چھنکار، تازہ گلابوں کی خوشبو۔ اتنے وقت بعد اپنے ارد گرد اتنی چہل پہل دیکھ کر اسے سکون سا مل رہا تھا۔ ویل چیئر کے پہیے مٹی سے اٹے سولنگ پر نشان چھوڑتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حیدر اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں۔ آواز پر توجہ دی تو پلٹ کر دیکھا، روبا دانتوں کی نمائش کرتی اسے گھور رہی تھی۔ سفیان کیوں میرے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے بھویں اچک کر کہا تو وہ سر جھکا گیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ روبا کی نظریں پھولوں پر پڑی تو اسے دھکیلتی وہاں لے آئی۔ گلاب، پنک، روز، گیندا، چنبیلی، ہر طرح کا پھول تھا۔ وہ روز کو پانی لگا کر برف کے اوپر رکھا گیا تھا۔ اس نے اشتیاق سے ایک پھول اٹھایا۔ حیدر کی توجہ کتابوں کے اسٹال پر تھی۔ اسٹال پر لگے ناول سے اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اس میں سے اس نے پسند بھی کیا۔ اچانک سے اپنی تمام نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ عورتیں، مرد، جہاں بچے بھی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو منہ کھلا رہ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے پھول دے رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت۔ بازار کا ہر رنگ سمٹ کر اس کے چہرے پر اتر آیا تھا، ہر منظر اس کے وجود کے آگے ماند پڑ گیا تھا۔ لے لیں، اس کی کھنکتی آواز اسے ہوش میں واپس لائی تھی۔ اس نے پھول پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے
آگے بڑھایا تو اس نے انگلیوں کو چھوتی انگلیاں ان دونوں کے علاوہ ہر چیز پتھر کر گئی تھی۔ چاچا چاشنی اور ڈال دو گے کہ گھر لے کر جانی ہے تم نے۔ زیبو جلیبیاں کھاتے ہوئے جلیبی والے کو کم چاشنی پر کوس رہی تھی۔ سفیان کچھ دور ہی اپنی لیے شرٹ دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ کچھ لوگ اب اس دنیا میں صرف کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور تم ان میں سے ایک ہو۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، منہ میں جلیبی نے کڑواہٹ گھول دی تھی۔ اس نے آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا تھا، تو اپنے پیسے سے کھاتی ہوں، تمہاری چھاتی پر سانپ کیوں لوٹ رہے ہیں؟ نہ اللہ نہ کرے میری چھاتی پر سانپ لوٹے، لیکن اتنا کھاؤ گی نہ تو تمہارے گال ہو جائیں گے موٹے موٹے۔ پھر کسی نے لڑکا نہیں دینا؟ ہاں تو نہ دے، میں نے لڑکا لے کر کرنا کیا ہے؟ چاچا ایک پلیٹ پکوڑے دیں۔ پرس میں سے 100 روپیہ نکال کر دکاندار کو تھمائے تو سفیان اسے دیکھتا رہ گیا۔ دکاندار نے نوٹ واپس کھینچا۔ خبردار، جو اور کھایا تو موٹی بھینس بن جاؤ گی۔ زیبو نے اس کے ہاتھ سے نوٹ چھینا۔ تو ہونے دو، تمہیں کیا ہے؟ نوٹ دوبارہ وہ دکاندار کو پکڑا کر پلیٹ پکڑی، جس پر سفیان نے بھی ہاتھ ڈال دیا۔ نہیں، تم یہ نہیں کھاؤ گی، بہت تیل ہے اس میں۔ پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر چیخا، اس میں تیل ہو یا پانی، میں تو کھاؤں گی۔ اسے پلیٹ چھین کر پکوڑا اٹھا لیا، منہ میں ڈالنے لگی۔ جب وہ بلند آواز سے چیخا، جو آج پکوڑے کھائے گا وہ سب سے بڑا لعنتی ہوگا۔ زیبا کا ہاتھ وہیں رکا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پکوڑے کھانا چھوڑ چکے تھے۔ وہ ہلکا سا زیبو کی جانب جھکا، اب کھاؤ پکوڑا، کہکہ لگا کر وہ چلا گیا۔ پیچھے زیبو منہ بسور کر رہ گئی تھی اور دکاندار سفیان پر لعنتیں بھیج رہا تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے حیدر، اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور پھول پکڑ لیا۔ اکتوبر میں کون سا ویلنٹائن ڈے منا رہی ہو آپ؟ ہم آزاد قوم ہیں حیدر، ہمیں جس دن سچی محبت کا ادراک ہو جائے گا ہمارا ویلنٹائن ڈے اسی دن ہو جائے گا۔ دکاندار کو پیسے دے کر اس نے ویل چیئر آگے بڑھائی۔ حیدر نے کچھ کہنے کی غرض سے اسے قریب بلایا، کان قریب آنے پر وہ شرارت سے مسکرایا۔ روبا آپ نا؟ جی میں نا، آپ نا ایک نمبر چھچوری ہیں، ہاں ہاں۔ اپنا شوشہ چھوڑ کر وہ خود ہنس دیا تھا، جبکہ روبا کا چہرہ بالکل سپٹ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی حیدر کا بتیسی بند۔ سوری، آگے اگر اس سے آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ رہے گی تو اٹس اوکے۔ وہ کھوئی مسکراہٹ پھر واپس آ گئی تھی۔ جاری ہے۔